السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے 9 جولائی سن 2021۔ تحریک لبیک کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ان کا ریویو بورڈ ہے اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ یہ ریویو بورڈ جو تین ممبر بینچ پر مشتمل تھا، جس میں جسٹس شہزاد ملک، جسٹس مس عالیہ نیلم اور جسٹس صداقت، انہوں نے جو تحریک لبیک کے اس وقت سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ان کی جو نظر بندی کی جو درخواست میں جو توسیع کی درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ جی ان کی نظر بندی کو آپ آگے بڑھا دیں، خطرہ ہے ہمیں کہ وہ جب یہاں پر احتجاج کریں گے، ان کے لوگ بلوا کریں گے، پنجاب کی سیاسی صورتحال کو خراب کریں گے، لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن بن جائے گی، تو ان کی جو نظر بندی ہے اس میں آپ توسیع کر دیں۔ لیکن اس پہ جو ریویو بورڈ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کے پاس ریزنز ہیں، کس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بنے گی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوا ہوگا اور اس لیے ان کا گرفتار رہنا ضروری ہے۔ پنجاب حکومت انہیں اس وقت کوئی بینچ کو نہیں جواب سے تسلی بخش دے سکی، تو جس کے بعد جو سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی کی میں توسیع کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب اس ریویو بورڈ کا، اس 3 ممبر بینچ کا جو لاہور ہائی کورٹ کا تھا، اس کا ایک تفصیلی فیصلہ آ گیا، اور اس تفصیلی فیصلے میں بہت ہی اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، اور جس سے اپیرنٹلی پرائما فیسی اس بات کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو 3 ممبر ریویو بورڈ ہے وہ جو حکومت پنجاب نے شواہد پیش کیے تھے جس میں یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بلوا کریں گے، اس سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ اور انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھا دیا اس میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صرف احتجاج کرنا، صرف جلسے نکالنا، جلوس نکالنا، اس کا مطلب، اس سے مراد تو یا اس کی بنیاد پر آپ کسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے پابندی لگائی ہے تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ جو دوسری جماعتیں ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ ہے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جن میں ایون خود تحریک انصاف ہے، کہ کیا انہوں نے دھرنے نہیں کیے، کیا انہوں نے احتجاج نہیں کیا؟ اگر صرف احتجاج کرنے کی بنیاد پر آپ کسی کو دہشت گرد قرار دے کر اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بند کرنا پڑیں گی، اور اگر کوئی ثبوت ہے تحریک لبیک کے حوالے سے تو وہ آپ ہمیں آ کے بتائیں۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ججمنٹ آئی ہے، اس لیے کہ وفاقی کابینہ کی ایک کمیٹی نے لبیک کے حوالے سے، جہاں پر ان کی اپیل چل رہی ہے، اپنی ایک رپورٹ بنا دی ہے جو کہ کابینہ میں پیش کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب لبیک کو جو اجازت دینے کی بات ہے اس پر کچھ ان کے مشیران جن کی ہم ہمیشہ نشاندہی کرتے رہے ہیں، اور میں جب یہ کہتا ہوں تو میرے جو بہت سارے دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کیا کریں، آپ مذہب کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں ان سے بھی، آپ سے بھی، کہ اگر ہم مذہب کو بنیاد بنا کے بات نہیں کریں گے تو کس بنیاد پر بات کریں گے؟ ناموس رسالت جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی بھی ملیٹنٹ نہیں ہے۔ آپ کو طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ جو اس وقت وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ تو نظر آتے ہیں، کچھ نظر بھی نہیں آتے، لیکن جنہوں نے وزیر اعظم کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ لبیک کوئی انتہا پسند تنظیم ہے، لبیک کے ساتھ آپ اگر کچھ کریں گے، اس کو کچھ رعایت دیں گے تو پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے جو کچھ مرضی کر لیا، فیٹف نے آپ کو رکھا نا گرے لسٹ میں، آپ کو نہیں نکالا انہوں نے، اور آگے اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ مزید اسی طرح کنفرنٹیشن رکھی تو وہ آپ کو گرے سے بلیک میں بھی کر دیں گے۔ IMF جو ہے اس نے سسپینڈ کیا ہوا ہے آپ کا پلان، آپ کو کوئی انہوں نے ریویو، ابھی وہ میٹنگ ہو رہی ہے جی، فیصلہ نہیں ہوا، آپ کو وہ لمبا کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ورلڈ بینک نے آپ کو پیسے نہیں دیے، آپ کا جو لون تھا اس میں کمی کر دی۔ تو ابھی اگر آپ
امریکہ نے آپ کو وہ جو ایک چائلڈ سولجر ریکروٹمنٹ لسٹ میں بھی ڈال دیا، پاکستان کی فوج پر بھی پابندی لگا دی، لیکن الحمدللہ یہ ملک چل رہا ہے، پاکستان کی فوج انٹیکٹ ہے، پاکستان کے لوگ موجود ہیں اور یہ آگے چلتا رہے گا۔ اگر عمران خان صاحب امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ریئلٹیز کی وجہ سے افغان معاملے میں ایک بہتر قدم اٹھاتے ہوئے جو اس وقت کرنا چاہیے ان کو وہ اٹھا رہے ہیں فیصلہ، تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اور کیونکہ وہ درست فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ناموس رسالت کے ایشو پر جو آپ نے وعدہ کیا تحریک لبیک کے ساتھ، اس کو پورا کرنے میں آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ فرانس یا یورپین یونین یا برطانیہ یہ کب آپ کے دوست تھے؟ فرانس نے ایٹمی ریئیکٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پرومس کیا، لیکن ایٹمی ریئیکٹر انہوں نے نہیں دیا، بلکہ فرانس نے بھارت کو رافائل جہاز دے دیے جو پاکستان کی جو سپریمیسی تھی F-16 کی وجہ سے ان کو اس نے ختم کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں میکرون جس انداز میں، وہ ایک مسلم دشمنی کی ایک بڑی ایک بنیاد ہے، اور سرکاری طور پر انہوں نے خاکے وہاں پر وہ لہرائے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو یہ اس طریقے کے ان کی شان میں گستاخی والی جو بات ہے اس کو سرکاری طور پر میکرون نے پروموٹ کیا۔ تو کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی انتہا پسند نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرانس پر حملہ کریں، فرانسیسیوں پر حملہ کریں، فرانسیسی شہریوں کو کچھ کہیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا۔ سرکاری سطح پر آپ ان کو یہ جواب دینا ہے آپ نے کہ جناب آپ نے سرکاری سطح پر اگر آپ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے کہ آپ نے آزادی صحافت تحریر کے نام پر اس لائن کو کراس کر لیا ہے۔ آپ نے ہم کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ ہمیں برا بلا کہیں، سب کچھ کریں، کرٹیسائز کریں، لیکن توہین کی اجازت کسی کی بھی نہیں دی جا سکتی۔ عام جو قانون ہے، آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی توہین کر سکیں۔ امریکہ میں آج بھی جو سفید سیاہ فام لوگ ہیں، اگر آپ ان کو کالا کہیں، نیگر کہیں تو یہ جرم ہے، اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ یہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ اگر آپ ڈسکریمنیٹری ریمارکس دیتے ہیں جسے آپ ہیٹ سپیچ کہتے ہیں، آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہولوکاسٹ کی بات کریں تو ہیٹ سپیچ ہو گئی، آپ یہودیوں کی بات کریں ہیٹ سپیچ ہو گئی، لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے وہ جو کچھ بھی کریں تو اس کو آپ ہیٹ سپیچ قرار نہیں دیں گے، تو کیا برائی ہے اس میں لبیک کی؟ تو یہ جو لوگ جو میں بات کر رہا تھا کہ جو وزیر اعظم صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم آئسولیشن میں چلے جائیں گے اور ملک کو بڑا نقصان ہوگا، وہ دشمن ہیں، دین کے بھی دشمن ہیں، اور وہ منافق ہیں، وہ ان کے میں بالکل کھل کے یہ بات کر رہا ہوں، منافق ہیں، اور وہ یہ سب جو باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں سے، دیکھیں مسلمان کے دل میں ایک چیز ہے جس نے اسلام کو غلبہ دلایا پوری اس کائنات میں، اور وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اگر دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے تو آپ یقین کریں یہ جو مذہب ہے یا یہ جو کچھ بھی ہے اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یقین کامل ہے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے تشدد کی بات نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی پہ تشدد کریں، لیکن ریاستی سطح پر آپ کو اگر کوئی ریاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو آپ کو جواب دینا ہے، اور وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ جب آپ کہیں گے نہیں تو دوسرے کو احساس کیسے ہوگا کہ وہ غلطی کر رہا ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا جس پر میں نے بات شروع کی تھی، اب اگر حکومت جو پابندی ہے اس کو کنٹینیو کرتی ہے تو یہ پھر سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوگا، تو وہاں پر بھی یہ سوال ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو اٹھا دیا کہ کیا صرف احتجاج کرنے کی بنیاد پر آپ کسی کو دہشت گرد قرار دے کے بند کر سکتے ہیں؟ تو پھر سب سے بڑا دہشت گرد تو وہ ہو سکتا ہے نا جس نے سب سے بڑا دھرنا دیا ہوگا۔ تو وہ کس نے دھرنے دیے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کتنے دن بیٹھے رہے، عمران خان صاحب کتنے دن بیٹھے رہے، نواز شریف صاحب نے کتنے دھرنے دیے اور ریلیاں نکالی اور ابھی بھی نکال رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے سچویشن، وزیر اعظم صاحب اگر پابندی نہ لگائیں
اور جو وعدہ ہے اس پر اسمبلی میں ڈیبیٹ کروا دیں. جو اسمبلی کی اکثریت فیصلہ کرے پوری قوم اس کو قبول کر لے گی, لبیک بھی اس کو قبول کر لے گی. سعد رضوی دبنے والا نہیں ہے, اس کو آپ دبا نہیں سکتے. خادم حسین رضوی کا بیٹا ہے, میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ ایک سچا عاشق رسول ہے. اور آپ یقین کریں, یہ میں لبیک کے بچے مجھے ملتے ہیں جہاں بھی میں جاتا ہوں, ان کے دلوں میں, ان کی آنکھوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, یہ آپ اس کو دیکھیں, یہ قوم کو اکٹھا کر سکتی ہے, ایک نقطے پہ لا سکتی ہے, اس مسلمان قوم کو ایک بھرپور انداز میں کھڑا کر سکتی ہے کہ ہم پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر سکیں کہ ہم ایک باغیرت قوم ہے. بہرحال یہ ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کر دوں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.